ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزي عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولا تعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر وزي له الطعام ويقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وأنه يسمع قراءة الإمام متفق عليه. عبداللہ ابن عمر سے ہی یہ روایت بھی ہے جو ابھی میں نے پڑھی اور آپ نے سماعت فرمایا. کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذی عشاء احدکم، یہ کون سا وقت ہے؟ عشاء ہے. عین کے زیر کے ساتھ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہنا تو یہ عشاء ہے. اور اس وقت کا جو کھانا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء، زبر کے ساتھ ہے. اب صرف عربی جاننے والا اس کو سمجھے گا ورنہ اس کو بھی عشاء ہی پڑے گا، اس کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے میں نے عشاء احدکم، جب تم میں سے کسی کے رات کا کھانا پیش کیا جائے. سمجھنا اچھا صاحب. فابدؤوا بالعشاء، تو ادھر رات کا کھانا پیش کیا گیا، ادھر مسجد میں اقامت شروع ہوئی. اب یہ کھانا کھائے کہ جا کر کے نماز میں شریک، یہ مسئلہ ہے. حضور فرماتے ہیں کھانا کھا لے ہوئے، کھانا کھا لے ہوئے اور یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو لے. اس وقت ان کا کھانا بڑا مختصر تھا بیچاروں کا. کوئی 11 لقمہ کھاتا تھا، کوئی 9 لقمہ کھاتا. اب تو آپ گنتی ہی نہیں کر سکتے لقمے کے. اور اگر سالن نہ ہوا تو زیتون کے تیل سے کھا لیتے، اسی کو سالن بنا لیتے. سرکار نے فرمایا کھانا اس کو کھا لینا چاہیے، جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر نماز میں آ کے شریک ہو جائے. اس لیے کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو دن بھر لوگ محنت مشقت کرتے رہتے تھے بیچارے، نماز میں اس کا خیال ادھر ادھر جائے. نماز چاہتی ہے ایک سوئی تو کھانے کی طرف خیال جائے. اور بھوک ایسی چیز نہ بھی چاہے تو اس کا خیال ادھر جائے گا. تو پہلے کھانا کھا لو ایک دفعہ ضرور. دیکھ رہے ہیں آپ فابدؤوا بالعشاء، تو رات کا کھانا کھاؤ. اب اس وقت گھڑیال تو تھا نہیں. اس وقت کی بات تو جانے دیجیے. میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں. دیہاتوں میں ہمارے گھڑی نہیں تھی، نہ مسجد میں گھڑی تھی، نہ کسی کے ہاتھ میں گھڑی تھی. خود میرے ہاتھ میں بھی گھڑی نہیں تھی. تو ہم لوگ جو ہے سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، دھوپ سے اور چھاؤں سے وقت کا اندازہ کرتے تھے. لیکن کبھی بادل آ جاتا تھا تو ذرا سا مشکل ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارے گاؤں میں کہ رمضان میں گہرا بادل تھا، بہت گہرا بادل تھا. لگتا تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور زیادہ ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے کیا، سب نے افطار کا، میں نے نہیں کیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہے دن ہے. لیکن لوگوں نے کہا اتنا اندھیرا ہو گیا. میں نے کہا تمہاری مرضی، ہم کسی کو روکتے تھوڑی. ہم چھوٹے سے طالب علم تھے، آج بھی وہی ہے. میں نے کہا تمہاری مرضی. تو لوگوں نے افطار کر لیا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی اور چلے گئے. اس کے بعد سورج نکلا، بادل ہٹ گیا، سورج نکلا. تو یہ سب معاملہ تھا. تو اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب تو گھڑی ہے،
لوگوں کے ہاتھ میں بھی گھڑی ہے، مسجدوں میں بھی گھڑی ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اور ہر جگہ مؤذن ہیں جو وقت پر اذان پڑھتے ہیں، ہر جگہ امام ہیں، چاہے 2 رکعت کے امام کیوں نہ ہو، لیکن ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب اذان ہوگی، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی کھانا منگائے کہ لاؤ بھائی کھا لے. لیکن کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے، اسے بہت بھوک ہو، تو آج بھی ایسا کر سکتا ہے. وہ بہت بھوکا ہو، اس کا خیال ادھر ادھر جائے گا، کھانا کھا لے پھر آ جائے گا. لیکن عادت نہ بنائے کہ اچھا اقامت ہونے دے تو میں کھانا منگاتا ہوں. یہ عادت نہ بنائی جائے. لوگ کسی چیز کو عادت بنانے لگتے ہیں. عادت چھوڑو اور عبادت کو دیکھو کہ عبادت کیا ہے. کچھ عادت سے نکلنا پڑے گا تب آپ عبادت میں داخل ہوں گے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تو کہ سرائے طبیعت نمی روی بیٹو کچھ بقوئے حقیقت گزر توانی کر. ہاں جناب ابھی اپنی طبیعت سے اتنے مجبور ہے کہ باہر نہیں نکلے، پوچھے حقیقت میں کب آپ قدم رکھیں. تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کھانا کھا لے، کھانے سے فارغ ہو جائے پھر آئے نماز میں. تو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرے یہ کہ نماز اس وقت پڑھی جاتی تھی وہ طویل ہوتی تھی. کھانا کھا کے بھی آتے تھے تو ان کو جماعت مل جاتی تھی. آج بات سمجھ، اگر کچھ رکعت چھوٹ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن ان کو نماز تو مل ہی جاتی تھی اس وقت میں آرام سے. اب یہاں کچھ اتنے جلد باز لوگ ہیں کہ اگر کوئی ہاؤس میں بیٹھ جائے وضو کرنے کے لیے اور اقامت ہو جائے تو اس کے دوسرے پاؤں دھونے تک سلام پھیر دیں. مجھے خود بھی ایسا پیش آیا. ایک جگہ میں ایسے ہی مجھے دیر ہو گئی تھی، میں نے کہا یہاں دیکھ لیں جماعت کو. تو اتفاق سے جب میں پہنچا تو مجھے کسی نے دیکھا بھی نہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی. اگر وہ دیکھ لیتے تو رک جاتے، لیکن دیکھا نہیں کسی نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر بہت پڑھیں گے تیز تو ایک آدھ رکعت میری چلی جائے گی. میں وضو کرنے بیٹھ گیا ہاؤس پر، دوسرا پاؤں دھونے سے پہلے جماعت سے پوری 4 رکعت پڑھ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں شاید نماز جنازہ بھی اتنی اسپیڈ میں نہیں پڑھی جاتی. کیا تماشا، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے نماز کے ساتھ، کیا تماشا ہو رہا ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے. اس میں آئے گا جو جماعت کا باب چل رہا ہے. صحابہ کہتے جماعت کھڑی ہو جاتی، اس کے بعد ہم جاتے تھے قضائے حاجت کرتے تھے، پھر وہاں سے آتے تھے وضو کرتے تھے، پھر بھی جماعت مل جاتی تھی. وہ امام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو سرکار نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو تاکہ تمہارا دل کھانے میں نہ لگے، صرف نماز میں لگنا چاہیے. فابدؤوا بالعشاء، تو رات کے کھانے سے شروعات کرو، پہلے کھانا کھا لو. ولا تعجل، کہا جلدی بھی مت کرو کہ جلدی 2 لقمہ ادھر ادھر گھماؤ پھر حلق کے نیچے ہوتا. آرام سے کھا لو، جلدی بھی مت کرو. ولا تعجل، حضور منع کر رہے ہیں کہ جلدی بھی مت کرو، کھا لو، کھانے بیٹھو آرام سے کھا لو. اب قدرت نے چھوڑ دی ہے، طبیعت کی رعایت خود قدرت نے کی ہے، اور حضور کا جتنا نظام ہے سب قدرتی ہے، سب آسمانی ہے. ولا تعجل حتی فرغا منہ، یہاں تک کہ کھانے سے وہ فارغ ہو جائے. یہ حضور کی یہ تو حدیث ہے کہ اطمینان سے کھا لو، کھانے سے شروع کرو. اب عمل بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو راوی ہے. کہتے ہیں وکانا ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزی له الطعام، ان کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا تھا، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، کھانا رکھ دیا جاتا تھا. وإقام الصلاۃ، اور اس موقع پر اقامت ہو جاتی تھی. تو کیا کرتے پھر ہم؟ فلا یاتیھا، تو نماز میں نہیں آتے تھے، کھانا کھاتے تھے. حالانکہ یہ عابد و زاہد مشہور ہے، عبداللہ ابن عمر کا زہد مشہور ہے، بہت بڑے عابد و زاہد. پہلے کھانا کھاتے تھے پھر آتے تھے. یہ نہیں گناہ باتیں دیکھیں گے، ایسا نہیں. پہلے کھانا کھاتے تھے. وہ جانتے ہیں کہ نماز میں طبیعت لگنی چاہیے، کوئی چیز ڈسٹرب اس کو نہیں کرے، نمازی کو ادھر ادھر نہ لے جائے. اور بھوک ایسی چیز ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی بیچارے. اور خاص طور سے وہ جو محنت و مشقت کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہے. اچھی بات ہے. تو نماز میں نہیں آتے تھے. حتیٰ یفرغ منہ، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے، نماز میں نہیں آتے تھے. وانہ یسمع قرات الامام، امام کی قرات بھی سنتے تھے. یعنی گھر اتنا قریب تھا کہ بغیر مائک کے آواز سنتے تھے کہ امام قرات کر رہا ہے، تو کھانا کھاتے جاتے تھے، قرات بھی سنتے جاتے تھے. دیکھو کیسی قرات ہوگی اور کیسی نماز. اپنے عمل سے بتایا. قربان جہاں اس دین کی کیا طبیعت کی رعایت کیا ہے. ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سن لیجیے. وان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بحضرت الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، رواہ مسلم. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، حضور کی حدیث روایت کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، سن رہے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا فرماتے ہوئے لا صلاۃ بحضرت الطعام، جب کھانا لگا دیا گیا اور سامنے تو اب نماز نہیں ہے. دیکھا آیا کھانا کھا لو، خیال کو ایک جا کرو، خیال میں انتشار جو ہے کھانا نہ پیدا کرے. نہیں آپ پہلے کھانا کھاؤ، اس کی تاکید حضور فرماتے.
جو چیز بھی ڈسٹرب کر رہی ہو اس کو دور کرو. تو ایک تو بھوک ہے، وہ ڈسٹرب کر سکتی ہے آپ کو، نماز میں بار بار خیال آ جائے گا آپ کو. دوسری کہتی ہیں لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافع الاخبثان، اور اس موقع پر بھی نماز نہیں ہے کہ اسے بول و براز کی حاجت ہو. یہ جملہ شاید آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہوگا، یعنی پاخانہ پیشاب کی اسے ضرورت ہو اس وقت بھی نماز مت پڑھو. اگرچہ جماعت پڑھی ہے، آپ کو پیشاب شدت کا لگا ہے، پہلے جاؤ استنجا کرو. آپ کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت، پہلے وہاں جاؤ پھر آؤ نماز. اس لیے کہ آپ اس حالت میں کیا نماز پڑھو گے بابا؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں خیال آپ گرجا کر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر. آپ بولو براز کی اگر حاجت شدت سے ہو تو پہلے وہ کام کرو پھر نماز پڑھو. نماز دل کے سکون کے لیے ہے، بس اطمینان کے لیے ہے. ظاہر ہے اور چاہتی ہے کہ آپ کو ایسی یکسوئی حاصل ہو کہ آپ اپنے مولا سے ٹھیک سے بات کر لیں. نماز میں یہی سب ہوتا ہے. آج بس تو اس وقت بھی نماز مت پڑھو. یہ دو حدیث ہوئی، ایک اور پڑھ دوں میں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز. سب کے یہاں یہی ہے، جتنے ائمہ ہیں تقریباً سب کہتے ہیں کہ جب اقامت ہو گئی تو فرض کے سوا دوسری نماز نہیں ہے. ایک سنت فجر ہے امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ حضور اسے کسی حال میں چھوڑتے ہی نہیں تھے. 2 رکعت سنت فجر وہ قریب واجب ہے. تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ہم یہ 2 سنت بھی پڑھ لیں گے اور جماعت میں بھی شریک ہو جائیں گے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ آپ 2 سنت بھی پڑھ لو اور جماعت. امام اعظم کہتے ہیں لیکن جانتے ہو کہاں پڑھنے کو کہہ رہے ہیں؟ کہا دروازے مسجد میں پڑھو، یعنی کہ سب کے اندر گھس کے، وہ بھی پہلی سب میں گھس کے پڑھتے ہیں. بھیا یہ غلط ہے. آپ کیا پڑھو گے؟ ایک طرف امام قرات کر رہا ہے، ایک طرف سنت. کیا پڑھو گے آپ؟ جہاں امام کی آواز نہ آ رہی ہو یا کم آ رہی ہو وہاں پڑھو سنت دروازہ مسجد پر. یہ سب اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں. بعض تو بالکل امام کے سامنے آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ امام کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. کیا تماشا کرتے ہیں سب، کیا تماشا کرتے ہیں، سیکھا ہی نہیں. لیکن اگر جانتا ہے کہ 2 سنت پڑھنے میں جماعت ختم ہو جائے گی تو جماعت میں شریک ہو جائے گا، پھر اب اجازت نہیں ہے. یہ آپ کے نزدیک ہے جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے. وہ اس امید پر ہے، جانتے ہیں کہ امام لمبی قرات کرتا ہے فجر کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں اور ظہر کے وقت میں، جیسا کہ آرڈر ہے سمجھ، اور ہم کو مل جائے گی تب پھر دروازے مسجد. اور جانتے ہیں کہ امام جلد باز ہے، سمجھ گئے، ہم 2 رکعت سنت بھی نہیں پڑھ پائیں گے، فرض 2 رکعت پڑھ ڈالے گا، تب پھر جماعت میں آپ شریک کریں. بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ 3 حدیثیں ہو گئی. ابھی تو جماعت کے جو ہے احکام سب آ ہی رہے ہیں سامنے انشاءاللہ. پہلی فصل گزر جائے پھر دوسری میں سنیے گا کہ کیا ہوتا ہے، تیسری میں بھی سنیے گا. دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ اجالے میں آ جائیں گے. اللہ ہمیشہ اجالے میں رکھے یہاں بھی اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.